ڈور آف اویئرنیس کے زیر اہتمام سالانہ افتتاح بشمول فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ڈور آف اویئرنیس ہماری سوسائٹی کے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے بچوں کو مفت تعلیم، کتابیں، یونیفارم اور جوتے مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ووکیشنل ڈپارٹمنٹ خواتین اور نوجوان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنا رہا ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مسٹر ملک عامر سلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ڈور آف اویئرنیس کو محروم اور پسماندہ طبقہ کو فراہم کی جانے والی فلاحی اور سماجی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر مسز ربا ہمایوں نے، جو کہ چیئرپرسن ڈور آف اویئرنیس، مسز عظمیٰ ابصار، پریزیڈنٹ DOA اور دیگر معزز مہمان گرامی نے بھی خطاب کیا۔ فارغ التحصیل طلباء نے ڈور آف اویئرنیس کو پڑھائی کے بعد کامیاب زندگی کا آغاز پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض مسٹر غازی تیمور اور مسز عائشہ نجم نے ادا کیے۔ اس تقریب میں معزز شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مس سعدیہ، ہیڈ مارکیٹنگ مس سمرین گیلانی، ہیڈ ووکیشنل مس طاہرہ جبین، ہیڈ اکیڈمک سمیت و دیگر ٹیم ممبرز بحیثیت منتظمین موجود تھے۔ اس موقع پر DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ السلام علیکم، میں پروفیسر رفرف ہوں، ڈور آف اویئرنیس کا چیف ایڈوائزر ہوں۔ آپ نے غریبوں کو پڑھانے کے بہت سارے ادارے دیکھے ہوں گے، لیکن جاہلوں کو پڑھانے کا ادارہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ڈور آف اویئرنیس۔ اب جاہل اور غریب سے میری مراد کیا ہے؟ غریب آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو ہے نا، اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ آپ کے بچوں کو دیکھتی ہے تو اس کے بچے بھی اسکول جائیں، لیکن جھگیوں میں رہنے والوں کی یہ خواہش ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو کہتے ہیں بچہ پاؤں پہ چلنے والا ہو تو ہم کیا کریں، اس کو مانگنے بھیجیں۔ تو اس لیے ہم ان بچوں کو لاتے ہیں، ان کے والدین کو کسی نہ کسی طرح سے راضی کرتے ہیں، بلکہ خوش کرتے ہیں کچھ دے دلا کے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں۔ بچوں کو کھانا، کپڑے، یونیفارم، ہر چیز فری دی جاتی تھی۔ اب مالی حالات کی بہت تنگی کی وجہ سے تعلیم تو فری ہے، کتابیں بھی فری ہیں، لیکن وہ جو کپڑے اور ہم کھانا، دودھ، اس طرح کی چیزیں دیا کرتے تھے، وہ مہنگائی کے سبب نہیں دے سکتے۔ تو اپیل ہے کہ مخیر حضرات آئیں اور دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو توفیق ہو وہ ضرور دیں۔ میرا نام جی مزمل حسین ملک ہے، میں سینئر چیف رہا ہوں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میری ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے 2016 سے۔ تو ڈور آف اویئرنیس کے بارے میں میں کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ یہ ایک اچھا جو ہے وہ ادارہ ہے جو بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کا آفس جو ہے وہ 105D ماڈل ٹاؤن میں واقع ہے۔ تو وہاں میڈم ربا صاحبہ سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو وہ گاہے بگاہے جو ہے اس ادارے کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ ادارہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کافی اچھا کام کر رہا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، اخراجات جو ہیں یا پور فیملیز کے لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر بڑی سپورٹنگ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، چیریٹی کا کام بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے، اور میرے خیال میں آج کی جو تقریب ہے وہ اسی سلسلے میں ہے۔ اچھا، میں اس طرح کہوں گا، میں پروفیشنلی انجینئر ہوں، ٹھیک ہے۔ ہماری ایک اپنی تنظیم ہے فکر اقبال فورم کے ریفرنس سے نا، تو اس میں ہم نے ینگ جنریشن کو، ان کی لیڈرشپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں تھرو دی ڈاکٹرین آف علامہ اقبال۔ تو اس میں وہ جو اخوت، محبت، خدمت کا پیغام ہے اس میں موجود ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھا ہے، ڈورز آف اویئرنیس کی جو چیئر پرسن ہے، خاص کر روبا ہمایوں جو ہے، ان کے اندر اتنا درد ہے، اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے کہ یہ جو سب کچھ اپنے سامنے دیکھ رہی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنی جان کو، زندگی کو جوکھم میں ڈال کے اس مشن کو اٹھایا ہے۔ بھائی کافی ساری تنظیمیں اچھائی کے اور بھلائی کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، ان میں ڈور آف اویئرنیس بھی پیش ہے۔ ان کی جو چیئر پرسن ہیں ربا ہمایوں صاحبہ، وہ درد دل رکھنے والوں میں ان کا شمار میں کروں گا، اور غریب غربا کے بچوں کو اپنے اتنا پڑھانا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور اپنے لیے بسر روزگار تلاش کر سکیں۔
چوک پر بھیک مت مانگیں. تو اس کے لیے یہ بہت پیش قدم ہے اور بہت تحسین کے قابل یہ قدم ہے. جی جو ڈور آف اویئرنیس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بہت سالوں پہلے کسی نے ایک چھوٹی سی کوریج سے، تو میری والدہ نے ایک چھوٹی سی ایک کوریج سے اسٹارٹ کیا تھا، جہاں پہ وہ جھگیوں میں جا کے غریب بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں خود. تو ہمارے کبھی بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ جو سلسلہ ہے وہ اس طریقے سے بڑھ جائے گا، اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ لوگ ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا. تو یہ کاروان ہے جو کہ ایک منزل کی طرف گامزن ہے، اور وہ منزل ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی موجود آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف کہ تعلیم ملے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر بھی سکھایا جائے. تو یہ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے سکیں. اینڈ اٹس ویری گریٹفل کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہاں پہ جا کے وہ جرنی. کتنی اس وقت تعداد ہے بچوں کی؟ جی اوور آل ہمارے پاس اب 4000 سے زیادہ بچے ہیں جو کہ مختلف اسکولوں میں اسکیٹرڈ ہیں. ہمارے اسکول لاہور سے اسٹارٹ ہوئے تھے اور اب پورے پنجاب میں ہمارا پھیلنے کا پورا ارادہ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ووکیشنل سینٹرز ہیں جو کہ درجنوں کے حساب سے آپریٹ کر رہے ہیں، جس میں مختلف بچیوں کو جن کو اسکل سکھانی ہوتی ہے ان کو ہم اسکل سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے ایک روزگار وہ کما سکیں. میسج دینا چاہیں؟ میسیج ہی میں یہی دینا چاہوں گا کہ اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھر سے باہر دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ کیسے لوگ ہیں جو اپنی جو مختلف پریشانیوں سے دوچار ہیں. تو کس طریقے سے آپ اپنی جو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بڑھ کے دوسروں کی بھی مدد کر سکیں تو اسی چیز میں جا کے برکت ہوتی ہے. اسی چیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کا اگر غم بانٹا ہے، کسی اور کی تکلیف دور کی ہے، تو جو آپ کے غم ہے، جو آپ کی اپنی تکلیف ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی اور دور آ کے کر دے گا، اور وہ خدا کا یہی نظام ہے. تو یہی میسیج ہوگا کہ سب جو ہے مل کے اگر معاشرے کو، پاکستان کو اوپر لے کے آنا ہے تو اپنے سے بڑھ کے دوسرے کو دیکھیں اور ان کے مسائل کو حل کریں تاکہ یہ پورا ملک اکٹھے ترقی کر سکے. کیمرہ مین محمد آصف کے ہمراہ حاجی محمد سعید، DNN نیوز لاہور.